دیکھیں اگر ہمارے کوئی سائنٹسٹ اس پہ کام کریں، وہ سلطان کو دریافت کریں، وہ جو یہ رستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اب قسم کھائی اللہ نے کہ مجھے قسم ہے آسمان کی جس میں رستے ہیں، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ رستے ضرور موجود ہیں کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے وہ تلاش کرنے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے سورہ زاریات میں کہا کہ میں نے تمام زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اٹ از اوپن ٹو یو، گو فار دیٹ، کم۔ اللہ بار بار بلاتا ہے کہ آؤ اس کو دریافت کرو، پہنچو، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا یہ سارا کچھ۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک بڑا خوبصورت قرآن میں لفظ یوز کیا سبابہ کا، سبابہ، اللہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سلطان، سلطان ایکچول سبابہ ہے۔ سبابہ کیا ہے؟ سبابہ آسمان کی طرف جانے والے ایک رستے کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذوالقرنین کے جو واقعہ ہے سورہ کہف میں، وہاں بھی سبابہ یوز ہوا، اور اس کے علاوہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی ان کے پاس ہے، اگر ان کے پاس ہے تو پھر یہ سبابہ پہ چڑھ کے دکھائیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے اس میں کہتا ہے، فرعون کہتا ہے حامان کو کہ حامان میرے لیے ایک اونچا ٹاور بناؤ تاکہ میں سبابہ پہ چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ اور پھر جب ذوالقرنین کے سفر کا، اس پہ ہم ایک سیپریٹ پروگرام کریں گے سورہ کہف کے اوپر، ٹھیک ہے، اس مریکولس سورہ، اور جدید دور کی سورہ ہے وہ، جی کیا بات ہے۔ اور وہ جو واقعہ ہے وہی بڑا آپ کو ذوالقرنین کو جب کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو سبابہ عطا کیے ہیں، فَأَتْبَعُ سبابہ، پھر وہ ایک سبابہ پہ چلا، ثُمَّ فَأَتْبَعُ سبابہ، پھر وہ ایک اور سبابہ پہ چلا۔ تو میننگ دیر بھائی کہ اللہ نے بتایا ہے کہ آسمان کی طرف جانے والے یا انٹر گلیکٹیکل جو آپ کی موومنٹ ہے، اس کے لیے ایک رستہ ہے جس کا نام سبابہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تلاش کرنا ہے انسان نے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے زمین اور آسمان تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ عبدالسلام صاحب، ابھی قرآن کے راستوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اور بڑی حیران کر دینے والی بات ہے۔ تو اب راستے ہیں تو یقیناً دروازے بھی ہوں گے پھر؟ جی بالکل، یہ کامن سینس کی بات ہے نا، دروازہ ہے تو اگر کوئی راستہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے، سٹارٹ بھی کہیں سے ہوتا ہے، سٹارٹ بھی ہوتا ہے اور کہیں اس کی ڈیسٹینیشن بھی ہے۔ تو کیا آسمان میں دروازے بھی ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ تو یہ بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ دیا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولوں گا۔ سبحان اللہ، میننگ دیر بھائی کے ڈورز ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہجر کی آیت نمبر 14 میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ اس کے اوپر چڑھ بھی جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ یہ ایک جادو ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ قمر کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا کہ ہم آسمان کے دروازے کو، ہم نے آسمان کے دروازے کو کھولا اور پانی کا ایک سیلاب، جو سورہ نوح کے سیلاب کا جب ذکر کیا سورہ قمر میں، تو کہا کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھولا اور اس میں سے پانی کا سیلاب پھینکا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث ہے کہ یرموک میں جب ہم پھنس گئے اور ہمیں انہوں نے سراؤنڈ کر لیا رومیوں نے، اور ہمیں اپنی موت نظر آنے لگی، تو ہم نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اے محمد کے رب، محمد کی امت کی مدد کر۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھے کہ آسمان کے دروازے کھلے اور اس میں سے گھڑ سوار نکلے اور 1,00,000 رومیوں کا لشکر بھاگ گیا بغیر کسی ریزن کے، ٹھیک ہے۔ میننگ دیر بھائی کہ آپ، جیسے ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ فلاں جنگ میں آسمان سے فرشتے گھوڑوں سمیت آتے ہوئے دکھائی دیے، تو وہ دروازے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس پہ ہم ایک تفصیلی ڈسکشن کریں گے کہ رب جو کہتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، یہ مشرقین کیا ہے اور مغربین کیا ہے؟ یہ دروازے ہیں، بالکل، یہ دروازے ہیں۔ مشرقین وہ دروازے ہیں جہاں سے نکلا، جہاں سے چیزیں اس دنیا میں داخل ہوتی ہیں، اور مغربین وہ ہے جو جہاں سے واپس وہاں جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورت، اس پہ ہم پورا ایک پروگرام انشاءاللہ کریں۔ بہت خوبصورت ڈسکشن، دل کرتا ہے کہ یہ چلتی رہے اور ہم سنتے رہیں، اور اتنا نالج ہے، اتنی چیزیں واضح ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے ہم سنتے تھے اور بس سنتے تھے۔ یہ دروازوں والی بات، سنو، پاکستان کو ایک اور اعزاز کے دین کو آسان کرنے کے لیے اتنے شاندار سیگمنٹ کا آغاز کیا عبدالسلام صاحب، قرآنک اسٹڈیز کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے پلیٹ فارم دیا، اور انشاءاللہ یہ ایک بہترین رزلٹ لے کے آئے گا۔ ہمیں ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کا جو ہمیں بتائیں، ہمارے نوجوانوں میں پڑھے لکھی کی جو کلاس ہے ہماری، وہ قرآن کی طرف راغب ہو، یہی ہمارا مشن ہے۔ بہت شکریہ۔